دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ کا تقابلی جائزہ پیش کیجیے۔ LT گریڈ مینس اردو کی کلاس نمبر 32 میں اس سوال کو ہم حل کریں گے۔ مختصراً ایک پیج میں اس سوال کو حل کیا جائے گا۔ آپ ہماری اس کلاس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چلیے، دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ الگ الگ سے بھی پوچھ سکتا ہے۔ دبستان دلی کی خصوصیت پوچھ سکتا ہے جو میں نے کلاس پہلے کرا دیا ہے۔ دبستان لکھنؤ کی بھی خصوصیات پوچھ سکتا ہے جو میں نے کلاس کرا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں دونوں کا تقابلی مطالعہ کریں گے یا پھر موازنہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، موازنہ بھی پوچھ سکتا ہے، تقابلی مطالعہ بھی پوچھ سکتا ہے، اور دونوں کا جواب سیم ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ وائز میں نے بنایا ہے۔ شروعات میں کچھ تمہید ہے، دیکھتے ہیں۔ اردو شاعری کی تاریخ میں دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ دو اہم ادبی مکاتب فکر ہیں۔ ان دونوں کا موازنہ یا تقابلی جائزہ دراصل دو مختلف تہذیبوں، سیاسی حالات اور ذہنی رویوں کا موازنہ ہے۔ جہاں دلی کی شاعری میں دل کی آواز ہے، دلی کی شاعری میں دل کی آواز ہے، مطلب حزن ہے، یاس ہے۔ دلی کی تاراجی کی وجہ سے شاعروں میں قنوطیت آ گئی تھی، تو دل کی آواز ہے، داخلیت ہے دلی کی شاعری میں۔ تو لکھنؤ کی شاعری محفل کی جانیں، یعنی کہ لکھنؤ کی شاعری میں آپ کو نشاطیہ عنصر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دونوں دبستانوں میں تفریق کی بڑی وجہ سیاسی، سماجی اور معاشی حالات تھے جو شعراء کے ذہنوں پر اثر انداز ہوئے۔ لکھنؤ میں خوشحالی تھی، جس کا اثر لکھنؤ کے شاعروں پر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی شاعری میں نشاطیہ عنصر اور فحش نگاری، نسائیت کو بڑھاوا دیا۔ ٹھیک ہے، ہنسی اور قہقہے ان کی شاعری میں ملتے ہیں۔ تو دلی کی شاعری میں چونکہ دلی تاراج ہوئی تھی، دلی پہ احمد شاہ ابدالی کا حملہ ہوا تھا، 1857 کا غدر ہوا تھا، جس کی وجہ سے دلی تاراج ہوئی تھی، تو دلی میں نالہ و فریاد، غم و اندوہ اور قلب کی وارداتیں یعنی داخلیت ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، دبستان دلی کے شعراء کے یہاں داخلیت ہے، تو دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں کیا ہے؟ خارجیت ہے۔ دبستان دلی میں زبان جو ہے وہ سادہ اور عام فہم ہے۔ عام اور روزمرہ کی باتوں کو اور محاوروں کو دبستان دلی کے شاعروں نے استعمال کیا، لیکن دبستان لکھنؤ میں تصنع ہے، بناوٹ ہے، معاملہ بندی اور رعایت لفظی ہے۔ دبستان دلی میں واقعیت اور صداقت ملتی ہے، تو دبستان لکھنؤ میں مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے۔ دبستان دلی میں سہل ممتنع ہے، یعنی آسان انداز میں بات کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن دبستان لکھنؤ میں معاملہ بندی ہے اور باتوں کو پیچیدہ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، زبان کے پلک اور نوک سنوارنے میں دبستان لکھنؤ کے شعراء زیادہ زور دیتے ہیں۔ آگے دبستان دلی میں عشق ایک مقدس، پاکیزہ اور صوفیانہ جذبہ ہے، یعنی دبستان دلی میں تصوف ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ میں نسائیت ہے، عریانیت ہے، فحش نگاری ہے۔ دبستان دلی میں جو محبوب ہے وہ مردانہ ہے، یعنی محبوب کو پردے میں رکھ کے شاعری کی جاتی ہے، اور محبوب کو مرد کی طرح سے مخاطب کیا جاتا ہے، جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو یہ مردانہ طریقے سے اور محبوب کو پردے میں رکھ کے مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن دبستان لکھنؤ میں ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دبستان دلی کے شاعری دبستان دلی کی شاعری آہ ہے، یعنی دلی میں آہ ہے، غم ہے، حزن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نگر 100 بار لوٹا گیا۔ ٹھیک ہے، ہم کو شاعر نہ کہو میر کی صاحب، ہم نے درد و غم کتنے کیے، جمع کی دیوان بنا۔
دلی اور دل کا مرثیہ ہے دبستان دلی کے شاعروں کی شاعری، لیکن دبستان لکھنؤ کی شاعری کیا ہے؟ واہ ہے، ٹھیک ہے، تصنع بناوٹ ہے۔ دبستان دلی کے اہم شعراء میں میر تقی میر ہیں، سودا ہیں، درد ہیں، غالب ہیں، تو دبستان لکھنؤ کے شعراء میں ناسخ ہیں، آتش ہیں، امانت لکھنوی ہیں، انیس اور مرزا دبیر وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ دبستان دلی میں آپ کو غزل زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن دبستان لکھنؤ میں غزل کے ساتھ مرثیہ اور مثنوی پہ بھی زور دیا گیا، شعر البیان اور آپ کی وہ گلزار نسیم جیسی مثنویاں لکھی گئیں۔ دبستان لکھنؤ کی ایک اور دین ہے، وہ ہے ریختی۔ ریختی جانتے کیا ہوتی ہے؟ ریختی ایسے صنف سخن ہوتی ہے جس میں شاعر عورتوں کے انداز اور عورتوں کی طرح بات کر کے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ تو دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ میں تقابلی جائزہ یا پھر موازنہ ہم نے کر دیا۔ مختصراً یہ سوال آپ سے پوچھے تو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ بیسٹ آف لک۔